بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی۔ ناظرین، آج وزیر اعظم پاکستان کی سربراہی میں وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا، جس میں نہایت ذمہ دار ذرائع کے مطابق اہم ترین فیصلے کیے گئے، لیکن اس کی امپلیمنٹ کرانے کے لیے ایک اسٹریٹجی بنائی گئی۔ کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے جماعت میں ہلچل مچ گئی اور ایک خوف سا طاری ہو گیا کہ وزیر اعظم پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ سابق صدر آصف علی زرداری کے سوئس کیس دوبارہ کھولے جائیں گے۔ اس کے علاوہ سرے محل پر بھی آج تفصیلی گفتگو ہوئی۔ اس اطلاع کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے اعلیٰ سطحی اجلاس بلایا اور کہا کہ اگر سوئس کیس کھلتے ہیں اور آصف علی زرداری پر نیب اور ایف آئی اے ہاتھ تنگ کرتی ہے تو پیپلز پارٹی کی اسٹریٹجی کیا ہوگی۔ نہایت ذمہ دار ذرائع کے مطابق جب براڈ شیٹ کیس کی رپورٹ وزیر اعظم پاکستان کو بھیجی گئی، جس میں انہوں نے شیخ عظمت سعید صاحب جسٹس صاحب نے فرمایا تھا کہ ان کے ساتھ تعاون نہیں کیا گیا اور جعل سازی سے جھوٹے لوگوں کو اربوں روپے، پاکستان کے کروڑوں روپے کی پیمنٹ کی گئی، اور ان لوگوں نے، چند بیوروکریٹوں نے، نہ صرف تعاون نہیں کیا براڈ شیٹ چیئرمین سے، کمیشن سے، بلکہ ریکارڈ کو خرد برد کیا، جس پر وزیر اعظم عمران خان سخت ناراض ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میری حکومت میں کوئی کرپٹ آدمی کو تحفظ دے، یہ ممکن نہیں۔ اس کے بعد وفاقی وزیر فواد چودھری صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس میں انہوں نے عندیہ دیا کہ آنے والے دنوں میں سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری کا سوئس کیس کھولا جا سکتا ہے، جبکہ خفیہ طور پر اس کیس پر آئینی ماہرین کی رائے بھی طلب کر لی گئی ہے۔ وفاقی وزیر نے واضح کہا کہ مریم نواز صاحبہ کو جو ڈیل کی کوشش کر رہی ہیں، کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں دی جائے گی۔ اس سلسلے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہزاد اکبر بھی کہہ چکے ہیں کہ کوششیں ضرور ہو رہی ہیں مریم نواز کو ریلیف دینے کی، لیکن ناممکن ہے۔ وزیر اعظم پاکستان ایک بات پر انہوں نے فیصلہ کیا ہوا، کسی کرپٹ آدمی کو کسی قسم کا ریلیف نہیں دے گا۔ کیا آنے والے دنوں میں مسلم لیگ نون کی قیادت، جو کہ کرپشن کے الزام میں آج بھی اپوزیشن لیڈر شہباز شریف گرفتار ہے، کیا پیپلز پارٹی کی مزید گرفتاریاں ہوں گی؟ کیا اس گرفتاریوں کے بعد اگر پیپلز پارٹی کا سوئس کیس کھلتا ہے اور دیگر کیس کھلتے ہیں تو کہیں پی ڈی ایم دوبارہ تو نہیں زندہ ہونے کی کوشش کرے گی؟ ابھی تک تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دوسرے کے خلاف خنجر زنی کر رہے ہیں۔ مریم نواز الزام لگا رہی ہے کہ پیپلز پارٹی نے ان کی چھری پر، ان کی کمر پہ چھرا گھونپا ہے اور ان سے ڈیل کر لی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ضمیر بیچا ہے۔ اگر ہم بھی، ایک زرداری سب پر بھاری کہا کہ اگر ہم بھی اصول قربان کر دیتے تو آج ہم بھی پورے پاکستان پر بھاری ہوتے۔ اور اسی طرح مسلم لیگ کے محمد زبیر، شاہد حقان عباسی اور دیگر لوگوں نے پیپلز پارٹی پر خوب تنقید کی کہ انہوں نے ایک چھوٹے سے عہدے کے لیے، چاہے سینٹ میں، اپوزیشن لیڈر میں، اپنا جمہوریت کا قتل کیا ہے۔ اس پر پیپلز پارٹی نے کھل کے جواب دیا کہ چھپ کے ملنے والے آج ہمیں کہتے ہیں انہیں شرم چاہیے۔ پیپلز پارٹی نے بھرپور جواب دیے کہ مسلم لیگ نون ہمیشہ ڈکٹیٹروں کی گود میں پلی، ڈکٹیٹروں کی گود میں بنی۔ لیکن ناظرین، ایک حیرت والی بات ہے، آج وفاقی وزیر جو فواد چودھری ہیں، انہوں نے اپنی ڈیٹیل پریس بریفنگ میں واضح طور پہ کہا کہ سوئس کیس کھولنے کے جانتا ہے، جبکہ میری اطلاع کے مطابق آئینی ماہرین سوئس کیس پہ سٹڈی شروع کر دی گئی ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے حکم پر۔ اگر ایویڈنس ہو گئے تو وزیر اعظم سابق صدر پاکستان کے خلاف مقدمہ درج کر کے انہیں گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے، تاہم آئینی ماہرین کی رائے کے بعد اس کا حتمی فیصلہ ہوگا۔ اپنی پریس میڈیا میں فواد چودھری کا کہنا تھا کہ براڈ شیٹ کیس کی تحقیقات کے سلسلے میں جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید قائم کمیٹی کی کمیشن نے سوئس کیسز کے ڈیجیٹل ڈیٹا ریکور کیا ہے۔ ڈیجیٹل ڈیٹا ریکور کیا ہے، یہ بہت زیادہ ایویڈنس ہے اس میں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ براڈ شیٹ کے معاملے پر احمد بلال صوفی سمیت 5 لوگوں کے خلاف فوجداری کارروائی یعنی کہ مقدمات درج کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ طارق فواد جو اس کیس کے مین
وہ کریکٹر ہیں براڈ شیٹ کا معاملہ شروع کروایا ہے، ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ فواد چودھری اور وزیر اعظم کے ذرائع کا مطابق ہے کہ اس براڈ شیٹ کیس میں جس نے مال مفت دل بے رحم بن کر غلط آدمیوں کو پیمنٹ کی ہے جو بنتی نہیں تھی اور حکومت پاکستان کو اربوں روپے کا نقصان کیا ہے، ان سب کے خلاف نہ صرف مقدمات ہوں گے بلکہ فوری طور پر گرفتار کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں سوئس کیس اور جو وہاں سے واجد شمس الحسن نے ریکارڈ غائب کیا تھا، ان کے بارے میں نیب میں یہ ریکارڈ 12 ڈبے موجود ہیں جن کے بارے میں ان قریب تحقیقات شروع کی جائے گی اور آئینی ماہرین اس ریکارڈ کا جائزہ لیں گے اور اس کے بعد قانونی کارروائی کی جائے گی۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ جسٹس محترم عظمت سعید صاحب ریٹائرڈ نے 100 صفحات پر جو رپورٹ تیار کی ہے، وزیر اعظم نے اس کو کابینہ کے بعد آئینی ماہرین کی ایک کمیٹی بھی بنا دی ہے جو اس سلسلے میں ان کیسوں کا جو انہوں نے سفارشات کی ہیں اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے نیب یا ایف آئی اے کو باقاعدہ انکوائری، انویسٹیگیشن اور مقدمات کے اندراج کا حکم کریں گے۔ ناظرین، اس سلسلے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جب کل وفاقی وزیر نے فیصلہ کیا تھا حماد اظہر نے کہ بھارت سے کماس، گنا اور مختلف اجناس منگائی جائیں گی، کہ آج کابینہ کی میٹنگ میں طویل بحث ہوئی کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، 70% پاپولیشن زراعت پر ہے۔ ایسے میں ایک طرف مقبوضہ کشمیر میں بھارت نے ظلم و ستم کی داستان بنائی ہے اور ان سے یہ چیز سامان منگانا نامناسب ہوگا، جس پر فیصلہ کیا گیا کہ آج کے بعد بھارت سے کسی قسم کی کوئی تجارت نہیں ہوگی اور یہ سامان منگانا بھی پڑا تو اس کو آسانی سے بنائیں گے۔ دوسری طرف وفاقی وزیر کے بقول، جس کے ابھی بظاہر میرے خیال میں کوئی چانس نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ 98% پاکستانیوں کو مفت کرونا ویکسین لگائی جائے گی۔ 98 ناممکن ہے، ابھی تک تو 9% نہیں لگ سکی۔ سرکاری طور پر پاکستان نے ابھی تک کوئی ویکسین خریدی نہیں، جبکہ جن ملکوں نے عطیہ دیا تھا انہیں اہم ترین شخصیات پہلے فرنٹ لائن سولجر یعنی کہ ڈاکٹرز وغیرہ کو لگائی گئی۔ بظاہر ممکن نہیں لگتا جس رفتار سے یہ ویکسین آ رہی ہے کہ پاکستان میں 98% لوگوں کو لگائی جا سکے، تاہم وفاقی وزیر کا یہی دعویٰ ہے۔ ناظرین، دوسری طرف جب مریم نواز صاحبہ کو کہ ایک اہم ترین شخصیت کی ملاقات ہوئی طاقتور حلقوں سے، تو انہوں نے کہا کہ میرے باہر جانے میں کیا حرج ہے۔ اس پر مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے عزیز و اقراب، اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو ملنے کے لیے بیرون ملک جا سکتا ہے تو مریم بھی جا سکتی ہے، اس میں کیا نقصان ہے؟ ناظرین، اس میں اصل میں رانا ثناء اللہ نے یہ بات ایسے مذاق میں نہیں کی کہ یقیناً کوئی بھی شخص کسی بھی ملک میں اپنے عزیز و اقراب کو ملنے کے لیے جا سکتا ہے اگر اس کو ملک کا ویزا ہو، ان کا قانونی حق ہے۔ لیکن انہوں نے خصوصاً مریم نواز کا رانا صاحب نے نام لیا تو انہیں یہ پتہ نہیں کہ مریم اس کیس میں ایک ملزم ہے، ایک میں مجرم ہے، انٹرم کرائی ہوئی ہے۔ جب تک عدالتیں انہیں باعزت بری نہیں کرتی یا ان کی ضمانتیں مکمل نہیں لیتی اور حکومت پاکستان ای سی ایل سے نام نہیں نکالتی تو مریم نواز پاکستان سے کسی بھی دوسرے ملک نہیں جا سکتی۔ جبکہ نیب نے بھی جو ان کے سمن جاری کیے تھے ہائی کورٹ سے ان کی عبوری ضمانت کے بعد، اسے فی منسوخ کیا گیا اور نیب دوبارہ بھی انہیں بلا سکتا، لہذا مریم نواز کی کوشش میں عمران خان رکاوٹ ہیں کہ وہ بیرون ملک نہیں جا سکتی۔ وہ پہلے اس کا اظہار کر چکے ہیں کہ نواز شریف کو بھیج کر انہوں نے خود کئی دفعہ کہا کہ کوئی بھی این آر او دینا ملک سے غداری ہوگی۔ یہ عمران خان صاحب کا کہنا ہے کسی بھی کرپٹ لوگ جس نے پاکستان کو نقصان پہنچایا، پاکستان کے خزانے کو لوٹا ہے، اس کو کسی قسم کی رعایت دینا ملک کے ساتھ غداری کے مترادف ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے اس سلسلے میں دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ سیاسی جماعتوں کو لے کر چلے، تو انہوں نے عمران خان صاحب نے تمام اپنے جنہوں نے ان سے مشاورت کی، انہوں نے کہا وہ ہر سیاسی جماعت کے ساتھ الیکشن ریفارم، کرپشن کے خاتمے کے لیے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، تاہم این آر او وہ کسی کو نہیں دیں گے۔ ناظرین، ایک بات اچانک ہے کہ مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان اچانک ایک ہی دن بیمار ہوئے، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو صحت دے، ان سمیت تمام بیماروں کو صحت دے۔ کیا رانا ثناء اللہ کا اشارہ مریم کو
کسی نے طاقتور حلقے لینے یا کسی اسلامی ملک جو ہمارا پچھلے دنوں میں جسے کہ اسلامی ملک دوست تھا جو ہم سے ناراض تھا، آج کل قربت ہوئی ہے، اس نے وزیر اعظم پاکستان سے فون کیا ہے، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک بیرونی طاقت بھی مریم نواز کو بیرون ملک لے جانے کے لیے دباؤ بڑھا رہی ہے۔ تاہم وزیر اعظم نے سب کو یہی جواب دیا ہے، عمران خان صاحب نے، اگر عدالتوں سے ان کے کیس ختم ہو جاتے ہیں، وہ باعزت بری ہو جاتی ہیں، عدالتیں انہیں کلیئر کر دیتی ہیں، تو انہیں کسی کو بھی پاکستان میں رکھنے کا شوق نہیں ہے۔ لیکن تاہم جنہوں نے پاکستان کا اربوں کروڑ روپے لوٹا، وہ پاکستان کے خزانے میں واپس پیسے کرائیں، پری بارگیننگ کریں، اور بے شک دنیا کا جس مرضی جگہ پر جائیں انہیں نہیں روکا جائے گا۔ لیکن جب تک ان کے خلاف کیسز ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، چاہے نون لیگ ہے، چاہے مولانا فضل الرحمان ہے، کسی کو ملک سے فرار کرانے کے دباؤ میں نہیں آؤں گا۔ یہ وزیر اعظم نے واشگاف اپنے ساتھ مشورہ کرنے والے یا ان کو رائے دینے والے یا دباؤ ڈالنے والوں کو واضح کر دیا ہے۔ ناظرین، ایسا لگ رہا ہے کہ آج جو وفاقی وزیر نے سوئس کیس اور براڈ شیٹ کے کمیشن کی رپورٹ کے مطابق سوئس کو کھولا جا سکتا ہے، کہیں کل جو ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے تھے، نواز شریف پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دوسرے کو غدار کہہ رہے تھے، پیٹھ میں چورا گوپا کہہ رہے تھے، جمہوریت کے دشمن کہہ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے ڈکٹیٹر کی گود میں پلے ہیں، کہیں سوئس کیس کے کھلنے پر یہ جماعتیں ایک ہوں گی؟ کیا پھر پی ڈی ایم زندہ ہوگی؟ بظاہر بادی النظر میں پی ڈی ایم کا عوام نے ساتھ نہیں دیا، جس کی وجہ سے ان کی موومنٹ کامیاب نہیں ہو سکی۔ پہلے انہوں نے استعفوں کا اعلان کیا، پھر وزیر اعظم سے استعفیٰ لینے کی بات کی، پھر سینٹ کا الیکشن ہار گئے، پھر دھرنے کا اعلان کیا، پھر وہاں سے بھی بھاگ گئے، اور آج کل پی ڈی ایم امراً ختم ہو چکی ہے۔ تاہم میڈیا پہ گفتگو کرنے کے لیے، بڑے بڑے دعوے کرنے کے لیے پی ڈی ایم کے رہنما اکثر آ جاتے ہیں، لیکن فیصلہ وزیر اعظم پاکستان نے حتمی کرنا ہے۔ کیا لٹیروں کو وہ ان کا وعدہ ابھی تک موقف ہے، نہ این آر او دیا تھا، نہ دوں گا، اور دینا ملک سے غداری ہوگا؟ کیا آنے والے دنوں میں آپ ناظرین دیکھنا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی قیادت مریم نواز جسے نیب بلا رہی ہے، اس کے ساتھ آصف علی زرداری بھی اور پیپلز پارٹی کے 5 دیگر قائدین بھی قانون کی گرفت میں آنے والے ہیں۔ ناظرین، عارف حمید بٹی نے موجودہ سیاسی صورتحال سے آپ کو آگاہ کیا۔ جو سب سے اچھی خبر ہے، آج وفاقی کابینہ کی سربراہی میں جو اجلاس وزیر اعظم نے لیا، انہوں نے بھارت کے ساتھ جو حماد اظہر نے اعلان کیا تھا اسے منسوخ کر دیا کہ وہاں سے برآمدات نہیں کی جائے گی، نہ چینی، نہ کپاس، نہ گنا۔ اپنے ارد گرد رہنے والوں کی خوشیوں کا خیال رکھیں۔ پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے بلا امتیاز احتساب کی اور شفاف احتساب کی ضرورت ہے، اس کے لیے اچھے افسران کی ضرورت ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ وزیر اعظم آئندہ چند دنوں میں جب وزارتوں میں تبدیلی کریں گے، کرپٹ بیوروکریٹوں کو بھی گرفتار کر کے ان کے خلاف بھی قانونی کارروائی کریں گے۔ اپنے ارد گرد رہنے والوں کی خوشیوں کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔